السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ 150 لائکس کا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 150 لائکس اور 50 کمنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں۔ 3 سال بعد سیف کہاں ہیں آپ؟ ماما، آپ ماما کو تنگ نہیں کریں، شاباش، باہر آ جائیں۔ صوفوں کو پیچھے دیکھتی وہ روحانسی ہوتے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ نیچے والے کیبنٹ سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے نیچے جھانکا تھا۔ دروازہ تھوڑا بہت کھلا ہوا تھا۔ باقی کا دروازہ کھول کر وہ سامنے بیٹھے سیف کو دیکھتی ہے، جو چاکلیٹ ہاتھوں میں پکڑ کر اسے دانت دکھا رہا تھا، جو چاکلیٹ سے بڑے ہوئے تھے۔ آپ کو میں منع کیا تھا نا کہ آپ نے کپڑے گندے نہیں کرنے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی، اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالتی ہے۔ صبح سے وہ 3 دفعہ اسے چینج کروا چکی تھی۔ آئزل فائزہ کی آواز سن کر وہ پیچھے کی جانب مڑی تھی۔ اس نے پھر کپڑے گندے کر دیے۔ جی، وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھتی ہے، جو اب معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم ہرگز نہیں تھا۔ رو مت، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے بات مت کرو۔ ٹیشو اٹھا کر اس کے ہاتھ منہ صاف کرتی چاکلیٹ بھی اس سے لے کر شیلف پہ رکھ گئی تھی۔ ماما سوری، اس کے کان پکڑنے پہ وہ اس کے گال چوم گئی تھی۔ چلو آؤ، اب میں آپ کو چینج کروا دوں۔ اسے لے کر وہ روم میں چلی گئی تھی۔ اسے چینج کروا کر وہ خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ ماما، نانو گھر کب جائیں گے؟ آپ آرام سے بیٹھیں گے تو جائیں گے۔ اوکے، میں چاچو کو کہتا ہوں وہ ہمیں لے جائیں گے۔ نہیں اعظم بھائی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں، اپنے بال بناتی وہ نم آلودہ آواز میں بولی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ اعظم کو قسم دے کر اس نے روکا ہوا تھا کہ آئس کو سیف کا نہ بتائے۔ وہ اس کے باہر آنے پہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ بابا کب آئیں گے؟ پھر وہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ صاف باتیں کرتا تھا، کبھی کبھی اٹک جاتا تھا۔ وہ آنسو پوچھتی اسے اٹھا گئی تھی۔ بہت جلد آ جائیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتی وہ اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ پھر دادو پاس جاؤں؟ ہاں جاؤ، لیکن پلیز آپ کپڑے گندے مت کرنا۔ اوکے۔
آئزل کے گال پہ لب رکھ کر، وہ دانت دکھا کر اس کے دوسرے گال پہ بھی لب رکھ گیا تھا۔ جب میں کش کرتا ہوں آپ ریڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا گئی تھی۔ آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، ابھی اس کے بال صحیح کرتی وہ اس سے لیے نیچے چلی گئی تھی۔ اس کی جیپ سکول کے باہر آ کر رکی تھی۔ گلاسز اتار کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ سلام کر کے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں اپنے تینوں بچوں پہ گئی تھیں جو سر جھکا کر کھڑے تھے۔ سر، مجھے نہیں لگتا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے۔ پرنسپل کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ گور کر اس نے تیسرے نمبر پہ موجود اپنے بیٹے جاسم شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو اس وقت معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا معلوم ہو رہا تھا۔ نورے، آپ بتائیں اپنے بابا کو، آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے؟ پرنسپل کی بات سن کر 8 سالہ نورے نے نظریں اٹھا کر زار کی طرف دیکھا تھا، جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، جاسم نے میرے کلاس فیلو کے سر پہ پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ نورے کی بات سن کر وہ حیرت سے جاسم کو دیکھتے جو اپنا سر مزید جھکا گیا تھا۔ جاسم، یہ کیا حرکت ہے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ اب اس کی گوریوں کا مرکز 3 سالہ جاسم شاہ کی طرف تھا۔ بابا، اس نے کہا تم کیا ہر وقت آپی آپی کرتے ہو؟ یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ اس کے صاف الفاظ میں بالکل وہی لفظ دہرانے پہ پرنسپل نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ لوگوں کے کہنے سے نورے آپ کی آپی ہے، کیا ضرورت تھی اس کو پتھر مارنے کی؟ اس کی کڑہت آواز سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بابا، اس ظالی نے کہا تھا اس کو مارو۔ 4 سالہ زرار تو اس کی بات سن کر ہڑبڑا گیا تھا۔ بابا، میں نہیں کہا، سچی اس نے خود اسے مارا۔ آپ تینوں سے میں گھر جا کر بات کرتا ہوں۔ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ انہیں گھورتا وہ پرنسپل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کمشنر صاحب، آپ کا بیٹا کہیں سے بھی 3 سال کا نہیں لگتا۔ جس طرح اس نے پتھر اٹھا کر اس لڑکے کو مارا ہے، اس کے گھر والوں کو بہت مشکل سے بیچا ہے۔ دیکھیں پرنسپل صاحب، میرے دونوں بیٹے جانتے ہیں اپنی بہن کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور بات پتھر مارنے کی تو بچوں کے سکول میں پتھر کیا کر رہے ہیں؟ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا وہ غصے سے بولا تھا۔ اس بچے کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ یوز کرنے کی؟ یہ تو اچھا ہوا جو وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر جاتا۔ غصے سے بولتا وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ سنا تم نے ہوگا آپ نے
سنا تو ہوگا آپ نے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اس طرح ہر بار غلطی میرے بیٹے کی بھی نہیں ہوتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے نکل گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ تینوں کو گھورتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ جاسم، نیکسٹ ٹائم مجھے آپ کی شکایت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بابا، پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بابا نہیں ہیں، زرار منمنایا تھا۔ دیکھا بابا، اس لیے میں اسے مارا۔ نولے آپی صرف میری آپی ہیں، اس زالی کی بھی نہیں۔ جاسم نے زرار کے بال کھینچے تھے۔ اسٹاپ اٹ جاسم شاہ، ورنہ اب میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے وہ گرایا تھا۔ جاسم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے تھے۔ وہ زرار کی گود میں منہ چھپا گیا تھا۔ بابا، جاسم نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا۔ نورے ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے بولی تھی۔ زار جب غصے میں ہوتا تھا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں تھا کرتا سوائے حور کے۔ یہ بچے بہت اچھے سے جانتے تھے نورے بڑی بہن ہو، سمجھانا فرض ہے، نہ کہ ان کا یوں ساتھ دینا۔ لوگ باتیں کریں گے لیکن تم تینوں ان کی باتوں کو ذہنوں میں سوار نہیں کرو گے۔ سب کو مار دوں گا، سب کو۔ جاسم اٹھ کر اپنے ننھے ماتھے پہ بل ڈال کر بولا تھا۔ زار نے اسے گھورتے خود پہ قابو پایا تھا۔ مجھے ماما ڈیڈ سے ملنے جانا ہے۔ نورے کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ گھر جا کر پہلے چینج کر لو، پھر لے جاؤں گا۔ زار کی بات سنتی وہ سر ہلا گئی تھی، جبکہ خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر جاسم نے زرار کی گود میں چہرہ چھپایا تھا۔ مت کرو، گدگدی ہوتی ہے۔ زرار نے اس کو بالوں سے تھام کر پیچھے کیا تھا۔ میرے بال کھینچے ہیں؟ اس سے پہلے وہ زرار کے بال کھینچتا۔ شاہ ولا کے کار پورچ میں گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ خبردار، اپنی ماں کو تنگ کیا تو اس کی طبیعت آگے ہی ٹھیک نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کو وارن کرتا وہ باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی جزا اپنے وجود کو چھپائے حال میں ٹہلتی ہی نظر آئی تھی۔ زار، آپ آ گئے ہیں، کیا کہا پرنسپل نے؟ وہ پریشانی سے پوچھتی ہے۔ جاسم نے نورے کے کلاس فیلو کو مارا ہے، وہ ان تینوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ جاسم، کیوں مارا آپ نے انہیں؟ اس کا بازو پکڑ کر وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ زرار بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بازو سے سر ٹکا گیا تھا۔ نورے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ تینوں کے لیے جوس لے آئی تھی۔ جاسم، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب کی بار وہ غصے سے پوچھتی ہے۔ زالی نے کہا تھا اسے مارو، اور جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں تم زرار کے کتنے فرما بردار ہو۔ آئندہ بات ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
زرار کو جوس کا گلاس تھما کر وہ غصے سے بولی تھی، تینوں جوس فنش کر کے روم میں جاؤ۔ اپنے ادا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زار نے کف لنکس فولڈ کرتے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتا روم میں چلا گیا تھا۔ ماما، جی ماما کی جان، وہ زرار کے ماتھے پہ لب رکھ کر بولی تھی، مجھے سموسہ کھانا ہے۔ سکول میں جاسم نے میرا چھین لیا تھا۔ جھوٹے، میں کب لیا؟ اس سے پہلے جاسم اس کے بال پکڑتا، جزا اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ کتنی بار سمجھایا ہے، بڑوں سے بدتمیزی نہ کیا کرو، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جزا موم، آگے بابا اسے ڈانٹتے آئے ہیں، اب آپ میرے بھائی کو ڈانٹ رہی ہیں۔ نورے جاسم کو اٹھا گئی تھی۔ وہ معصومیت سے اس کے کندھے پہ چہرہ چھپا گیا تھا۔ ماما، سچی میں اس نے لیا میرا سموسہ۔ زرار کی بات سن کر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اوکے، آج میں اپنے بیٹے کے لیے سموسے بنواؤں گی، چلو ابھی جا کر چینج کرو۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں روم میں چلے گئے تھے۔ وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتی ہے جو شرٹ لیس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اب اس کی پشت سے سر ٹکا کر وہ اس کے گرد ہاتھ باندھ گئی تھی۔ اس کی طرف رخ کرتا اس کے گال پہ لب رکھ گیا تھا۔ وہ مسکراتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ گئے، اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ پاؤں میں سویلنگ ہو رہی ہے، سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ 3 بچے کافی تھے۔ اس کے سینے پہ مکے برساتی وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس کو باہوں میں اٹھا کر وہ بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ جزا کو بیڈ پہ بٹھاتا، دروازہ جٹ سے کھلا تھا۔ اس نے قہر آلودہ نگاہوں سے دروازے میں کھڑے جاسم اور زرار کو دیکھا تھا۔ بابا نے ماما کو اٹھایا ہوا ہے۔ جاسم پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر ہنستا ہے۔ زرار معصومیت سے جزا اور زار کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ناک کر کے آیا کرو، وہ خود پہ ضبط کر کے بولا تھا۔ جزا کو بیڈ پہ بٹھا کر انہیں گھورتا جو اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دفعہ ہو جو یہاں سے دونوں، 2 گھنٹے تک مجھے نظر نہ آنا۔ بابا، بس ماما سے ایک بات کرنی ہے۔ سرار آگے آ کر جزا کے پاس بیڈ پہ چڑھ گیا تھا۔ بات اس نے کرنی ہے، تم کیوں آئے ہو ساتھ؟ زار نے جاسم کو گھورا تھا۔ بھائی ساتھ آیا ہوں، وہ دانت دکھاتا زرار کے دوسری سائیڈ پہ آ کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ جزا نے زرار کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ماما، وہ آپی بابا ساتھ ڈیڈ اور ماما سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں؟ وہ نظریں جھکا کر بولا تھا۔
تمہاری ماں میں ہوں، تم کیوں ملنے جاؤ گے؟ نورے کو جانے دو۔ ماما، زرار ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ تمہارے ماما بابا موم ڈیڈ صرف ہم دونوں ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ زار نے اسے گھورا تھا جو ہائپر ہو رہی تھی، اور آپ دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس کا رخ اب ان دونوں پہ تھا۔ بابا، آپ ہمیں اپنے روم میں آنے نہیں دیتے اور ہمارے روم میں آ جاتے ہیں۔ زرار منہ پھلا کر بیڈ پہ کھڑا ہو کر بولا تھا، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تم نہیں۔ ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر دوسرے سے جاسم کو پکڑ کر وہ دروازے کے باہر کھڑا کر چکا تھا۔ بڑی ماما کو بتاؤں گا آپ کا۔ جاسم اس کو انگلی دکھا کر اس سے پہلے بھاگتا۔ زار اسے اٹھا کر اس کے گال پہ دانت گاڑ گیا تھا۔ جاسم کی چیخ سن کر زرار نے وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ ظالم چیٹر، مجھے لے کے جاؤ، وہ چلایا تھا۔ آج میں نا کافی دیر بعد اتنا وائس اوور کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے نا میں اپنی سسٹر سے کروا رہی تھی، اور اب اس کے نا پیپر اسٹارٹ ہیں اسکول میں فرسٹ ٹائم کے، اور کافی مشکل لگ رہی ہے، اور یونیورسٹی اسٹارٹنگ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا وائس اوور کرتے ہوئے۔ عمل، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہونا۔ اریس، اس کو پکڑو۔ عزا کی بات سن کر 5 سالہ اریس 3 سالہ عمل کے پیچھے بھاگا تھا۔ علی، بچاؤ، تاچو سے بچاؤ۔ وہ ایان کے پاس بھاگی تھی۔ عزا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر ان دونوں کو دیکھتی ہے جنہوں نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ آپ بھی جائیں، میں اس کو پکڑ لیا۔ اریس نے عمل کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تاجو، چھوڑو میری بہن کو۔ ایان نے اپنے چھوٹے سے دانت اریس کے بازو میں گاڑے تھے۔ وہ چلاتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ عزا کو پاس آتے دیکھ کر آپ دونوں نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اریس، درد ہو رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ دیکھتی ہے۔ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے بیٹے کو۔ اپنا ہاتھ غصے سے چھڑوا کر وہ ان کے پیچھے گیا تھا۔ عزا اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی روم کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں ہو علی کے بچے؟ اریس غصے سے بولا تھا نا۔ چاچو سولی، وہ باہر نکلتا دروازے کو دیکھ کر جلدی سے کان پکڑ گیا تھا۔ جلدی سے چھپ جائیں تاچو، ممی آ رہی ہے۔ ممی کی بچی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ اس کی جانب بڑھتی وہ اس کا کان پکڑتی، ایک ہاتھ سے ایان کا بازو پکڑتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ بھابھی چھوڑ دو انہیں۔ اریس کے پیچھے آتا عمل کے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اریس، ان دونوں کو میں چھوڑنا نہیں۔ آج اپنے روم کا تو کباڑہ کر کے رکھتے ہیں۔ آج میرے روم کو بھی نہیں چھوڑا۔ روم میں داخل ہوتی وہ دونوں کو چھوڑ گئی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے اپنے اپنے بیڈ پہ چلو۔ عزا کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر عمل سیڑھیاں چڑھتی اپنے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایان بھی چپ چاپ عمل کے بیڈ کے نیچے اپنے بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب ہلنا مت جب تک آنٹی صفائی نہ کر لیں۔ اس کے بعد ان کا روم بھی صاف کر دیں۔ ملازمہ کو ہدایت دیتی وہ بیڈ پہ بیٹھ کر ان دونوں کو گھورتی ہے جو معصوم چہرے کے ساتھ
گالوں پہ ہاتھ ٹکائے اس سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے روم میں وہ علیحدہ سوتے نہیں تھے، اس لیے شایان نے اپنے ہی روم میں ان دونوں کے بیڈ لگوائے تھے۔ ماما بھوک ہی لگی ہے، عمل کے منہ بنا کر کہنے پہ وہ اپنا سر تھام گئی تھی۔ بھوک تو ان کے پیچھے بھاگ کر اسے بھی لگ رہی تھی۔ میں کھانا لینے جا رہی ہوں، خبردار جو تم لوگ اپنی اپنی جگہ سے ہلے تو غصے سے گھورتی باہر چلی گئی تھی۔ علی امل نے نیچے جھانکا تھا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے۔ چاچو کو تم نے مارا ہے، وہ بابا کو بتائیں گے۔ چاچو نہیں بتاتے، وہ تمہاری طرح تھوڑی ہیں کہ سب کو کچھ بابا کو بتا دیں۔ زا ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر اندر آتی، کھیر کا باؤل عمل کو پکڑا کر دوسرا ایان کو پکڑا گئی تھی۔ جلدی سے فنش کرو، پھر سو جاؤ آرام سے، اور بیڈ گندا مت کرنا۔ ماما نانو گھر کب جانا ہے؟ بابا رات کو آئیں گے، پھر ابھی مجھے تنگ مت کرنا، میں سونے لگی ہوں۔ اپنے بال جوڑے سے آزاد کرتی وہ بغیر لائٹس آف کیے کمبل تانے لیٹ گئی تھی۔ علی لگتا ہے ماما سو گئی ہیں، چلیں باہر؟ ہاں آ جاؤ۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آرام سے نیچے آتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے باہر نکل گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔